28 سفر کا دن بھی اسلامی تاریخ میں ایک بڑی اہمیت کا حامل دن ہے، اور اس دن کی نسبت اس شخصیت کے ساتھ ہے کہ جب کفاران مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعن و تشنیع کیا کرتے تھے کہ آپ کی تو اولاد نہیں ہے تو آپ کے وارثین میں سے کون ہوگا، یہ تو اسی طرح سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو شخص حضور اسلام پر یہ طعن تشنیع کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دینے کے لیے سورہ کوثر کو نازل فرمایا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ انا آتیناک الکوثر، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ اس خیر کثیر کے مصداق میں حضور الاسلام کی آل اولاد جو ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور بی پاک سلام اللہ علیہ کا صلب سے چلی۔ اسی آل اولاد میں سے جو سب سے پہلا چشم و چراغ تھا نرینہ اولاد میں سے، اب جس شخص کے ہاں کوئی اولاد نہ ہو اور پھر اس کے بعد اس کو یہ خوشخبری ملے کہ اس کے ہاں اولاد نرینہ ہوئی ہے تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ حضور اسلام کی جو نرینہ اولاد تھی وہ تو بچپن میں ہی وفات پا گئے، تو بی بی پاک سلام اللہ علیہ کے صلب سے آپ کو حضرت امام حسن علیہ السلام ملے، تو یہ پہلا شہزادہ تھا جو حضور الاسلام کے گھر میں آیا، اور اس کی ولادت کے اوپر کہا جاتا ہے کہ جب حضور الاسلام نے پہلی بار ان کو اپنی گود میں لیا تو آپ گود میں لینے کے بعد جھومنا شروع ہو گئے خوشی سے۔ تو حضور کا یہ جھومنا اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام کا بڑا ہونا اور حضور الاسلام کے ساتھ مختلف اوقات میں گھر سے باہر جانا، وہ کچھ ایسے تھا کہ جب حضور الاسلام ان کو لے کے باہر جاتے تھے تو اپنے دوش مبارک پر سوار کیا کرتے تھے، اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ ایک چیز یاد رکھیے کہ جب نبی کو نبوت مل گئی نا تو پھر وہ نبی ہوتا ہے، گھر والوں کے لیے بھی نبی ہوتا ہے اور باہر والوں کے لیے بھی نبی ہوتا ہے۔ لیکن حضور الاسلام مور نبوت اپنے پشت کے اوپر ہونے کے باوجود بھی حضرت امام حسن علیہ السلام کو اپنی پشت پر سوار کیا کرتے تھے، تو اس شخصیت کو سوار پشت پیغمبر کا لقب بھی ملا کہ یہ نبی کی پشت کا سوار ہے۔ اب جب کوئی عام انسان ہم میں سے کسی اچھی سواری کے اوپر سواری کر لے، کسی اچھے گھوڑے کے اوپر بیٹھ جائے، کسی اچھی گاڑی میں بیٹھ جائے تو بڑے اطراتا ہے کہ یار میں تو فلاں چیز کے اوپر بیٹھا ہوں۔ تو آپ سوچیں حضرت امام حسن علیہ السلام کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، ان کی شان کا اندازہ لگائیں کہ جو نبی سردار الانبیاء ہے، تو سوچیں ایسی شخصیت جو سردار الانبیاء ہے، ختم المرسلین ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب دے کر اور نبوت کے باب کو ختم کر دیا، جس کے اوپر وہ شخصیت اگر کسی کو اپنے دوش مبارک پر سوار کرے، اپنے کندھوں پر سوار کرے، اپنی پشت پر سوار کرے، تو سوچیں اس شخصیت کی اہمیت کا کیا عمل ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی۔ اور اس کی شان ہم اس کا تعین نہیں کر سکتے، اس کی شان کا تعین حضور اسلام کی ذات نے کر دیا، اپنے کندھوں پر بٹھا کے اور اپنی کمر پر بٹھا کے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو عرب معاشرے کا روایت تھا نا، وہ اپنے بچوں کو اٹھانا مایوب سمجھتے تھے کہ یار ایک یہ بچیاں پھٹانا رہنا، لہٰذا وہ اپنے بچوں کو اٹھا کے باہر نہیں نکلا کرتے تھے۔ لیکن حضور الاسلام جب اپنے گھر سے باہر نکلتے تو اپنے اس شہزادے کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے تب نکلتے کہ دنیا والے دیکھ لیں کہ بے شک تمہارے رواج کے مطابق تمہارے بچے اس شان کے حامل نہیں ہے کہ تم انہیں اٹھا کے چلو، لیکن میرا یہ بچہ اتنی شان کا حامل ہے کہ میں سردار الانبیاء بھی اسے اپنے کندھوں پر اٹھا کے پھرتا ہوں۔ تو یہ حضور الاسلام نے اپنے قول سے بھی اپنے فعل سے بھی ہمیں حضرت امام حسن علیہ السلام کی اہمیت کا احاطہ کیا اور ان کی شان ہمیں بتا کر گیا۔ تو اب قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ اے ایمان والو سیدھی سیدھی بات کیا کرو، اگر ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال ٹھیک کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فقط فاز فوز عظیما، اس کے لیے بڑی کامیابی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
تو اگر آپ لوگوں نے بھی کامیابی حاصل کرنی ہے یا خواہ اس دور کے مسلمان تھے، اگر کسی نے بھی کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کے سامنے کیا چیز ہے، جو پیٹرن کیا ہے کہ اس نے اللہ کو بھی فالو کرنا ہے اور اللہ کے حبیب کو بھی فالو کرنا ہے. اور اللہ کے حبیب کو فالو کیے بغیر، یعنی کہ ان کی پیروی کیے بغیر، اطاعت کیے بغیر آپ اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تو ہمارے سامنے نہیں آئے گا. ایسی بات ہے، کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا ہے جی کہ ہمارے باپ دادا نے کہا تھا کہ نہیں فلاں جگہ تو اسلام کسی نبی کے ذریعے پہنچا، لیکن ہمارے پاس جو اسلام پہنچا وہ ڈائریکٹ اللہ نے پہنچایا، تو انبیاء کے ذریعے پہنچایا. تو ہمارے تک پیغام کا کس کے ذریعے پہنچا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو اگر ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے تو ہم اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے. تو اب حضور کی اطاعت کیسے ہم کریں گے کہ حضور کے قول کے پیچھے بھی جانا ہے اور حضور کے فعل کے پیچھے بھی جانا ہے. ایسی بات ہے. تو حضور کا ایک قول مبارک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضور الاسلام نے اپنے اس شہزادے کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا سید بیٹا ہے. کون سا بیٹا ہے؟ سید بیٹا ہے. سید کا معنی ہوتا ہے سردار. یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ آج تک سادات یہ شاید برصغیر کی پیداوار ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. یہ سید لفظ حضور الاسلام نے دیا اور اپنے اس بیٹے کو دیا. فرماتے ہیں میرا سید بیٹا ہے لہٰذا اس کا خیال رکھنا. لیکن دیکھیں امت نے کیسا خیال رکھا کہ حضور نے کہا کہ میرا سید بیٹا ہے اور اس کی اطاعت کرنا، تو امت سے اسی سید بیٹے کی سرداری برداشت نہ ہوئی. جب اس کے ہاتھ میں سرداری آئی اور خلافت، 5ویں خلافت آئی، تو اسی امت نے اس کے، یہ امت والے اس کے درپے ہو گئے اور کہا کہ نہیں ہم سرداری نہیں مانتے اس کے. تو یہ انہوں نے کوئی کسی عام شخص کی نفی نہیں کی، یہ انہوں نے نفی کی تو حضور الاسلام کی قول کی. تو ہمارے جو امت مسلمہ آج زبوں حالی کا شکار ہے، پریشان حال ہے، رسوائی کا شکار ہے، تو اس کی وجہ یہ کہ ہم نے نبی کے قول کا پاس نہیں کیا. نہ اس وقت کے لوگوں نے کیا اور نہ آج کے لوگ ان کے قول کا پاس کریں. اگر ہم ان کے قول کا پاس کر لیتے تو آج ہم اس دنیاوی رسوائی سے بچ جاتے ہیں.